زرداری صاحب کی چالاکیاں کہیے یا کچھ اور کہیے، یہ وراثت بینظیر بھٹو سے ہوتی ہوئی بلاول بھٹو تک پہنچی۔ جب آپ فوج کے سپہ سالار رہتے ہوئے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں تو پھر آپ فوج کے سپہ سالار کم اور سیاستدان زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ نواز لیگ کا جو ایک مرکز ہے، قوت کا مرکز ہے، وہ مریم نواز ہے، نہ کہ شہباز شریف یا ان کا خاندان ہے۔ ایک اولاد وہ بھی تھی جو کل زمان پارک میں قتل کر دی گئی۔ آپ اس بوڑھے شخص کا چہرہ دیکھیے، اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھیے، ان آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھیے اور اس کا حوصلہ دیکھیے۔ فرق یہ ہے وہ کسی اقتدار والے کا بیٹا نہیں تھا، فرق یہ ہے وہ بینظیر بھٹو کا بیٹا نہیں تھا، فرق یہ ہے وہ مریم نواز کا بیٹا نہیں تھا، جس کا قاتل آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا، جس کا وارث جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا اس کو اللہ کی رضا پہ معاف کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم رضا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک ایسی ہے جو انسان کے لیے نور عین بھی ہے اور دل کا چین بھی ہے، یہ انسان کی اولاد ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت پاپڑ بیلتا ہے۔ انسان کوئی بھی شخص، وہ ماں ہو، باپ ہو، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے راستے میں آنے والے کانٹے اپنی پلکوں سے چنتا ہے، اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی جوانی غرق کر دیتا ہے، اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت یا بہت بڑی سیاسی قوت جو بنا لی تھی، انہیں خدشہ تھا کہ ان کے بعد یہ سیاسی قوت کہیں دوسروں کے ہاتھ نہ آ جائے، سو انہوں نے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت شروع کر دی تاکہ یہ سیاسی وراثت ان کے خاندان تک محدود رہے۔ حالانکہ یہ وہ جماعت تھی جو انسانوں کی برابری، انسانی حقوق یا سیاسی حقوق کی بات کرتی تھی، لیکن بھٹو صاحب بھی چونکہ ایک جاگیردار تھے اور جاگیردار اپنی وراثت یا اپنی قوت کبھی تقسیم نہیں کرتا، سو انہوں نے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت شروع کر دی۔ اور جب بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، جب پھانسی لگا دیے گئے، جب ان کا عدالتی قتل ہوا، تو اس کے بعد اس سیاسی جماعت کو، اگرچہ بہت سے دانشور موجود تھے، بہت سے ایسے سیاستدان موجود تھے جو بھٹو صاحب کے ہم پلہ نہ سہی، لیکن بھٹو صاحب کے بعد اس سیاسی جماعت کو چلانے کی پوری اہلیت رکھتے تھے، لیکن اس سیاسی جماعت کی چیئر پرسن بنی ان کی بیوی، اور ان کے بعد یہ قیادت جو ہے بینظیر بھٹو کے ہاتھ میں آئی، بلکہ نصرت بھٹو کی موجودگی ہی میں انہیں چیئر پرسن بنا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو کے بعد اس سیاسی وراثت کا حق ملا ان کے نابالغ یا نابالغ سوچ رکھنے والے، اس وقت جنہیں اتنا شعور نہیں تھا، سیاسی شعور نہیں تھا، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو۔ انہیں وہ پہلے بلاول زرداری تھے، لیکن بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھٹو کا دم چھلا لگا کر زرداری اور بھٹو مکس بنا دیا گیا، اور اب وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ بھٹو خاندان کی وراثت جو ہے وہ جن کے پاس جانی چاہیے تھی، یا اگر یہ سیاسی وراثت جو ہے یہ نسل در نسل ہی منتقل ہونی تھی، تو ان کا ایک بیٹا مرتضیٰ بھٹو بھی تھا جسے بینظیر بھٹو کے دور میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے 2 بچے شعوری حوالے سے، سیاسی حوالے سے یا فکری حوالے سے بینظیر کی اولاد سے کہیں بڑھ کر ذہین و فطین ہیں، فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، اور دونوں جو ہیں وہ عوامی خدمت کے معاملے میں بلاول سے کہیں آگے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد ہو، کوئی اور معاملہ ہو، یہ دونوں بچے جو تھے، اب تو خیر نوجوان ہیں، ان دونوں بچوں نے پاکستانی ہونے کا صحیح حقیقی حق ادا کیا، لیکن چونکہ اقتدار اسی کو ملتا ہے، وراثت اسی کو ملتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے، سو زرداری صاحب کی چالاکیاں کہیے یا کچھ اور کہیے، یہ وراثت بینظیر بھٹو سے ہوتی ہوئی بلاول بھٹو تک پہنچی، اور وہی اس سیاسی جماعت کے سیاسی وراثت کے وارث ہیں۔ اسی طرح جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، ماشاء اللہ تھا،
وہ بڑے مضبوط قسم کے حکمران تھے، تو میاں محمد شریف جو تھے ان کا جنرل جیلانی سے بہت قریبی تعلق تھا۔ اگر وہ چاہتے تو خود بھی اقتدار میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اولاد کا مستقبل بہت عزیز ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے نواز شریف کو اقتدار کے لیے چنا اور ایک ایسا رستہ اپنایا جو رستہ جنرل ضیاء الحق کی قربت تک جاتا تھا، جو ان کی گڈ بک تک جاتا تھا۔ میاں محمد نواز شریف اتنا قریب ہوئے جنرل ضیاء الحق کے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے بیٹے اعجاز الحق کے بارے میں نہیں کہا، نواز شریف کے بارے میں کہا کہ میری دعا ہے کہ میری عمر انہیں لگ جائے، اور پھر ان کی عمر انہیں لگ بھی گئی۔ جب ضیاء الحق قتل ہوئے یا ضیاء الحق کا طیارہ گرا یا ضیاء الحق جاں بحق ہوئے، تو ان کی جو ایک سیاسی وراثت تھی وہ بھی ایک سیاسی وراثت ہی تھی کہ جب آپ فوج میں رہتے ہوئے، جب آپ فوج کے سپہ سالار رہتے ہوئے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں تو پھر آپ فوج کے سپہ سالار کم اور سیاستدان زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی وراثت جو تھی ان کے بیٹوں اعجاز الحق اور انوار الحق کے بجائے میاں محمد نواز شریف کو ملی۔ نواز شریف کو بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوا، لوگ ان سے الگ ہوتے گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت نے نواز شریف کو ہمیشہ جو ہے ان الجھنوں سے نکالے رکھا۔ اگرچہ ان کی ہر آرمی چیف کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہر آرمی چیف کے ساتھ جھگڑا ہوا، لیکن جب نواز شریف صاحب اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچے جب انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ اب یہ سیاسی قوت، یہ سیاسی جماعت کسی کو منتقل کرنی ہے، تو انہوں نے اصل طاقت جو ہے، اصل سیاسی قوت کا مرکز ہے، اصل اپنی سیاسی جماعت کی جو طاقت ہے وہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دی۔ اسے اگرچہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنائے رکھا، اگرچہ ان کو وزیر اعظم بھی بنوا دیا، لیکن اصل جو سیاسی قوت تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو دی، اصل سیاسی وراثت جو تھی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو دی۔ اور اب ہر شخص جانتا ہے کہ نواز لیگ کا جو ایک مرکز ہے، قوت کا مرکز ہے، وہ مریم نواز ہیں، نہ کہ شہباز شریف یا ان کا خاندان ہے۔ باقی سارے کے سارے لوگ شامل واجہ ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ خواہ وہ خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے خوش آمدی ہیں، مریم نواز کی خوش آمد کریں گے، مریم نواز کو سلامی دیں گے تو خوب رہے گا، ورنہ بے نظیر بھٹو کی طرح یہ انکل جو ہیں یہ بھی سیاسی میدان سے، سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائیں گے۔ خیر، اسی طرح سے چلتے چلتے آپ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیجئے، وراثت منتقل ہوتی ہے، وہ گیلانی ہوں، قریشی ہوں، ٹیوانے ہوں، چودھری، کوئی بھی ہوں، آپ کسی بھی سیاسی قوت، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیجئے، جو وراثت ہے، جو سیاسی وراثت ہے، وہ خان صاحبان کی طرح اپنے خاندان سے کسی اور کو منتقل کرنے کا کسی میں حوصلہ نہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سیاسی ورثہ ہمیشہ خاندانوں تک محدود رہتا ہے، اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور پھر ان سیاستدانوں کی اولاد تو بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک اولاد وہ بھی تھی جو کل زمان پارک میں قتل کر دی گئی۔ آپ اس بوڑھے شخص کا چہرہ دیکھیے، اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھیے، ان آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھیے، اور اس کا حوصلہ دیکھیے، اس کی ہمت دیکھیے کہ وہ شخص پھر بھی اسے اللہ کی رضا سے تعبیر کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس ریاست پر میرے لاکھوں بیٹے قربان۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کسی سیاستدان کا بیٹا نہیں تھا، فرق یہ ہے وہ کسی اقتدار والے کا بیٹا نہیں تھا، فرق یہ ہے وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا نہیں تھا، فرق یہ ہے وہ مریم نواز کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک غریب آدمی کا، ایک مڈل کلاسیے کا بیٹا تھا، ایک مڈل کلاسیے کا بیٹا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا خون ناحق کسی کی دامن پہ اس کا چھینٹا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، جس کا قاتل آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا، جس کا وارث جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا اس کو اللہ کی رضا پہ معاف کرنے پہ۔ اور یاد رکھیے، جب کسی ریاست کے سارے سبرات ایک ہی طبقے تک محدود ہو جائیں تو بد دعائیں جو دل سے آہ اٹھتی ہے،
وہ عرش کی زنجیر ضرور ہلاتی ہے۔ ایک عدالت والا، ایک منصف اور ایک گواہ اوپر بھی بیٹھا ہے، اور وہ گواہ وہ کبھی کسی دباؤ میں نہیں آتا، اور وہ منصف کبھی انصاف کرتے ہوئے اپنی جو ترازو ہے اس کا پلڑا طاقتور کی جانب نہیں جھکاتا۔ وہ پورا انصاف کرنے والا ہے۔ اس ریاست میں سیاسی وراثتیں، اس ریاست میں سیاسی اقتدار، اس ریاست میں تخت و تاج خاندانوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری اذیتیں، سارے کے سارے درد وہ طبقہ جھیلتا ہے جس کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ وہ احمد بلال ہو، وہ احمد حسن ہو، وہ علی بلال ہو، یا ہر وہ شخص جو اس ریاست کی ترقی کے لیے، اس ریاست میں آئین کی حکمرانی کے لیے سڑکوں پہ نکلتا ہے اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، یا وہ لوگ جنہیں ننگا کر کے عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جنہیں ذہنی طور پر توڑ دیا جاتا ہے، ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا جاتا ہے، جنہیں نفسیاتی بیمار بنا دیا جاتا ہے، وہ اس دھرتی کے وہ بیٹے ہیں جنہیں اقتدار کے شہر کا، جنہیں اقتدار کی گلیوں کا نہ تو پتہ ہے اور نہ ہی کبھی ان کا گزر ان گلیوں سے ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارا نظام ہے، اور یہی اس ریاست کی بد نصیبی ہے کہ اس ریاست کے ترقی کے رستے میں یہی نظام، یہی رسم و رواج، یہی ظلم انتہائی مضبوط کردار بن کے کھڑا ہے۔ وہ اس ریاست کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور جب تک قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب علی بلال، جب ضلع شاہ اور مریم نواز کے بیٹے کو برابری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، تب تک یہ ریاست اسی طرح بھنور میں ہچکولے کھاتی رہے گی، اور ہم اس کا تماشا دیکھتے ہوئے خود بھی اپنی بربادی کا تماشا بنے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔